بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور اخلاق اور عادات کے متعلق پڑھیں گے۔ شمائل مطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کے متعلق پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کو کما حق تابع کر دینا یہ ناممکن ہے۔ نور مجسم کی تصویر کشی مقابل سے باہر ہے، لیکن اپنی ہمت اور وسعت کے موافق حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو ضبط فرمایا، جس کا کچھ نہ کچھ حصہ یہ ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے۔ تاہم حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا امت پر نہایت ہی بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات معنوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف کے ساتھ ساتھ کمالات ظاہری یعنی آپ کے حسن جمال کی بھی تبلیغ فرمائی، کیونکہ نامراد عاشق جب وصال سے محروم ہوتا ہے تو محبوب کے گھر خد و خال کو یاد کر کے اپنے آپ کو تسلی دیا کرتا ہے، محبوب کے عادات و حالات سے دل کو بہلاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں 14 حدیثیں ذکر فرمائی ہے۔ اکثر کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ پست قد، بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا، اور رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید تھے دودھ کی طرح اور نہ بالکل گندم کو تھے کہ سانولا پن آ جائے، بلکہ چودھویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن تھے، پر نور اور کچھ ملاحت کے لیے ہوئے تھے، یعنی کچھ نور اور لالی لیے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل پیچ دار یعنی گھنگریالے، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گھریالا پن والے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مونڈوں تک، کبھی کان کے لو تک، کبھی اس کے درمیان تک ہوتے۔ نہ آپ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرے کے، بلکہ تھوڑی سی گورائی آپ کے چہرے میں تھی، یعنی آپ کا چہرہ انور نہ بالکل لمبا تھا بلکہ دونوں کے درمیان میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید سرخ مائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نہایت سیاہ تھی اور پلکیں درازدار اور پیشانی کشادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو خمدار اور باریک اور گنجان تھے کہ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر آتی تھی۔ آپ کی ناک بلندی مائل تھی، اونچائی کی طرف جھکی ہوئی تھی اور اس پر چمک اور نور تھا۔ ابتداءً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا تھا، لیکن غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ حسن چمک کی وجہ سے معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفسہ زیادہ بلند اور اونچی نہیں تھی۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی آپ کا منہ تنگ اور چھوٹا نہ تھا، بعض آپ فصیح تھے۔ آپ کے دانت مبارک باریک اور آبدار تھے، ان میں سامنے کے دانتوں میں ذرا سا فصل اور جدائی بھی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو ایک نور سا ظاہر ہوتا جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا۔ آپ کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں والی تھی۔ آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پر گوشت تھے، گھٹے ہوئے بدن کے تھے۔ پیٹ اور سینہ ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ ناک اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح بالوں کی باریک سی داڑھی تھی، یعنی آپ کے سینے پر ناک اور سینے کے درمیان بالوں کی ایک لکیر سی داڑھی تھی۔ اس لکیر کے علاوہ آپ کی چھاتی اور پیٹ بالوں سے خالی تھے۔ البتہ دونوں کندھوں اور سینے کے بالائی حصے پر کسی قدر بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں لمبی تھی، دراز تھی، ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز پرگوشت تھے اور ایڑی پتلی تھی۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھی۔ آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرا ہونے اور ملائم ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، بلکہ فوراً دھل جاتا تھا۔ جب آپ تشریف لے چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے
گویا کہ پستی کی طرف چڑھ رہے ہو، یعنی نچلائی ڈھلان کی طرف چڑھ رہے ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے، یعنی یہ کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف توجہ نہیں ہوتی، شاید اس لیے کہ یہ متکبرانہ وضع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی مناسب طور پر بڑا تھا اور اعضاء کے جوڑ کی ہڈیاں بھی بڑی تھی۔ آپ کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ پہلی نظر میں دیکھنے والا رعب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا تھا۔ البتہ جو شخص پہچان کر میل جول کرتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور اوصاف جمیلہ سے غائل ہو کر آپ کو محبوب بنا لیتا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح پہلے نہ کسی شخص کو دیکھا ہے اور نہ بعد میں کسی کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر مہر نبوت پیدائش کے وقت سے ہی تھی۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان یعنی کندھوں کے درمیان دیکھا، جو سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتروں کے انڈے جیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کے بال کبھی نصف کانوں تک رکھتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کی لوٹ تک رکھتے اور کبھی آپ کے بال کندھوں تک ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں کنگھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کرتی تھی، حالانکہ میں حائضہ تھی۔ اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ حائضہ عورت کو حالت حیض میں مرد کی خدمت کرنا جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر اکثر تیل کا استعمال فرماتے اور اپنی داڑھی مبارک میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے اور اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا ڈال دیا کرتے جو تیل کی کثرت کے استعمال سے ایسا ہوتا جیسے تیلی کا کپڑا ہو۔ تیل سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظافت کے خلاف ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے کپڑوں کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں پر ایک کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ عمامہ وغیرہ خراب نہ ہو۔ آنکھ میں سرما لگانا مستحب ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ثواب کی نیت سے سرما لگائے کہ اس میں آنکھوں کو فائدہ پہنچنے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا سرما آنکھوں میں لگایا کرو، اس لیے کہ وہ آنکھ کی روشنی کو تیز کرتا ہے اور پلکیں زیادہ اگاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمی دانی تھی جس میں 3 صلاحیاں ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہننے کے کپڑوں میں سب سے زیادہ محبوب کرتا تھا اور اوڑھنے کے کپڑوں میں سب سے زیادہ محبوب چادر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے اپنی انگلیاں چاٹ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کبھی نہیں کھاتے تھے۔ کھجور جو ایک مزے کے طور پر کھائی جائے، ٹائم پاس کے طور پر کھائی جائے تو ٹیکا لگا کر کھا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال نے مسلسل 2 دن کبھی جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یعنی کھجور سے اگر پیٹ بھرنے کی نوبت آئی ہو لیکن روٹی سے کبھی نوبت نہیں آئی۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو 1 سال کا خرچہ پہلے ہی دے دیا کرتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذخیرہ نفقہ حوالہ فرما دیتے تھے، لیکن ازواج مطہرات کا نفقہ حوالہ فرما دیتے تھے، لیکن ازواج مطہرات شوق ثواب میں سب صدقہ فرما دیتی تھی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ بعض اہل ثروت و مالدار تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غایت اخفا یعنی چھپانے اور سوال سے بچنے کی وجہ سے ان کو علم نہ ہوتا تھا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال بھی اخفا کرتے تھے یعنی چھپاتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا، نہ چھوٹی پیالی اور تشترے میں نوش فرمایا، نہ آپ کے لیے کبھی چپاتی پکائی گئی ہو۔ تو یونس کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ پھر کھانا کس چیز پر نوش فرماتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ چمڑے کے دسترخوان پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو یعنی لوکی، جو کی روٹی اور گوشت کا شوربہ بہت زیادہ پسند تھا۔ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹھائی اور شہد بھی پسند تھا۔ کھانے کے پہلے بسم اللہ کہنا باتفاق سنت ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کو کھانے پر شکر کے بعد اس لیے ملایا کہ انعامت ظاہریہ کے ساتھ ساتھ انعامت باطنیہ بھی شامل ہے۔ یہ اس لیے کہ در حقیقت کھانے پینے پر شکر و خدا تعالیٰ کے حمد، کھانے پینے پر شکر و خدا تعالیٰ کے حمد اسلام کا ثمرہ اور پھل ہے، اس لیے اس کو بھی شامل کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بھلی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور نبوت کے زمانے تک کسی عالم کی صحبت میسر نہ ہوئی تھی، اور اپنگی، تیر اندازی، شہ سواری، نیزہ بازی، سجاگوئی اور نصبدانی اس زمانے کے ایسے فنون تھے جنہیں شریف خاندان کا ایک نوجوان حسن شہرت اور عزت کے لیے ضرور سیکھ لیا کرتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فنون میں کسی کو بھی حاصل نہیں کیا تھا اور نہ کسی فن پر اپنی دلچسپی کا اظہار فرمایا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو شخص ایک بار کے آیا تھا وہ ہیبت زدہ ہو جاتا، اور کوئی پاس آ بیٹھتا اور وہ آپ کا فدائی بن جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے انہیں کبھی اف تک نہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کبھی کوئی گندی یہ بات یا گالی نہ آتی تھی، نہ کسی پر لعنت کرتے، کنبے کی اصلاح اور درستی پر نہایت توجہ فرماتے، ہر شخص اور ہر چیز کی قدر و منزلت سے آگاہ فرماتے، آسمانی بادشاہ کی جانب ہمیشہ نظر لگائے رکھتے۔ صحیح بخاری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانبردار کو بشارت سناتے اور گنہگار کو ڈراتے، بے خبروں کو پناہ دیتے، جملہ کاروں کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے والے تھے، نہ سخت مزاج تھے اور نہ سخت گفتگو کرنے والے، اور چیخ کر نہ بولتے، بدی کا بدلہ بدی سے نہ دیتے، بلکہ معافی مانگنے والے کو معاف فرما دیتے تھے، گنہگار کو بخش دیتے، ان کی تعلیم اندھوں کو آنکھیں اور بہروں کو کان دیتی اور غافل دلوں کے پردے اٹھا دیتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تیری درپیشانی نے قطرے کو دریا کر دیا، تیری درپیشانی نے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہا کرتے، بلا ضرورت کبھی گفتگو نہ فرماتے اور نہایت میٹھی اور شیریں کلام فرماتے اور فصیح گفتگو کرتے تھے۔ گفتگو ایسی دل آویز تھی کہ سننے والے کے دل و روح پر قبضہ کر لیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھل کر نہ ہنسا کرتے تھے، تبسم ہی آپ کا ہنسنا تھا، اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں رو پڑا کرتے تھے، کبھی کسی مخلص سے مرنے پر آپ دیدہ ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے، زبان خارگی میں یعنی دودھ پینے کے زمانے میں انتقال کر گئے۔ جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، رات کو بھوکا سونے سے منع فرماتے اور ایسا کرنے کو بڑھاپے کا سبب بتاتے، اور تھوڑی غذا کی رغبت دلاتے کہ معدے کا ایک تہائی کھانے کے لیے اور ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی حصہ خود معدے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ نادان طبیب حکیم یعنی نیم حکیم کو علاج کرنے سے منع فرماتے اور اسے مریض کے نقصان کا ذمہ دار ٹھہراتے، حرام چیزوں کو بطور دوا کے استعمال کرنے سے منع فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام حرام چیزوں میں تمہاری امت کے لیے شفا نہیں رکھی ہے، ایسا فرماتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت فرماتے، عیادت یعنی بیمار پرسی کے وقت مریض کے قریب جا بیٹھتے یا بیمار کو تسلی دیتے اور یہ دعا پڑھتے کہ لا بأس طہور کفارۃ انشاء اللہ تعالی۔ فرماتے کہ مریض سے پوچھتے تھے کہ کس چیز کو دل چاہتا ہے، اگر وہ شخص اس کے لیے مضر نہ ہوتی تو اس کو انتظام کر دیا کرتے تھے۔ ایک یہودی کا لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی کوئی چیز استعمال نہ فرماتے، البتہ ہدیہ قبول فرما لیتے تھے۔ مخلصین صحابہ نے عیسائی اور یہودی جو چیزیں تحفے بھیجتے انہیں قبول فرما لیتے، ان کے لیے خود بھی تحفے ارسال فرماتے، مگر مشرکین کے ہدایہ لینے سے انکار فرماتے تھے۔
اپنی تعریف جس سے کسی دوسرے شخص کسی دوسرے نبی کی کمی نکلتی ہو پسند نہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تخیروا بین الانبیاء، کہ نبیوں کے ذکر میں ایسا طرز اختیار نہ کرو کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کمی نکالتی پھرو۔ حد سیدنا ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس روز سورج گرہن بھی ہوا لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کی موت کے بعد سورج گرہن ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کے مرنے یا کسی کے جینے پر نہیں نکلا کرتے تھے، کسی کے جینے یا مرنے پر نہیں گہرایا کیا کرتے ہیں۔ جب قریش مکہ نے اسلام سے پہلے کعبے کی عمارت بنائی تو انہوں نے کعبے کی عمارت ابراہیمی سے اندر کی جگہ چھوڑ دی، پھر کرسی اتنی ہی اونچی جگہ رکھی کہ زینہ لگانا پڑے، اور کعبے میں دروازہ بھی صرف ایک رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز عائشہ سے فرمایا کہ قریش مکہ کو مسلمان ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں، ورنہ اس عمارت کو گرا دیتا اور خانہ کعبہ کے حصے کو باہر کر دیتا، اس کو اندر کر دیتا اور خانہ کعبہ کے دروازے پر ایک بندہ رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکام کو جو شان سال سے ظاہر ہوتے ہیں، ان افعال و الفاظ جو بطور بشریت کے ساتھ ہوتے ہیں، نمایاں طور پر ہمیشہ نمایاں طور پر علیحدہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے تھے، جو کہیں مل جاتا اسے پہلے سلام کرتے تھے، مصاحبے کے لیے پہلے خود ہاتھ پھیلا دیتے، صحابہ کو کنیت کے نام سے پکارتے۔ عرب میں عزت سے بلانے کا یہی طریقہ تھا۔ اور نمبر 5، کسی کی کوئی بات قطع نہ فرماتے، اور نماز نفل میں ہوتے اور کوئی شخص آ بیٹھتا تو نماز مختصر کر دیتے اور اس کی ضرورت پوری فرما کر پھر نماز سے مشغول ہو جاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کوئی شخص بھی اچھے اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ تھا، خاص صحابہ میں سے کوئی کسی کو بلاتا یا کہا کہ کوئی فرد بلاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لبیک حاضر ہی فرمایا کرتے تھے۔ نفلی عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر ادا فرماتے تھے تاکہ امت پر اس قدر عبادت کرنا شاق نہ ہو۔ جب کسی معاملے میں دو صورتیں سامنے آتی تو آسان صورت اختیار فرماتے تھے۔ وعظ و نصیحت کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ اگر دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوتا تو عدل فرماتے۔ اگر کسی شخص کا نفس مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا تو رحم فرماتے تھے۔ فاطمہ نامی ایک عورت نے مکے میں چوری کی۔ لوگوں نے اسامہ سے کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے تھے، سفارش کرائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم حدود اللہ میں سفارش کرتے ہو، سنو اگر فاطمہ بنت محمد بھی ایسا کرتی ہے تو میں حدود جاری کرتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک سال کا حج پڑا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے مردار ہڈیاں کھانا شروع کر دی۔ ابو سفیان بن حرب جو ان دنوں دشمن گالی تھا، بڑا دشمن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا کہ محمد آپ تو لوگوں کو صلح میں یعنی قرابت داروں سے حسن سلوک کی تعلیم دیا کرتے ہیں، دیکھیے آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، خدا سے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی اور آپ کی دعا کی برکت سے دنیا روشن ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو رد نہ فرماتے تھے، زبان مبارک پر حرف انکار نہ لاتے، اگر کبھی دینے کو پاس نہ ہوتا تو سائل سے اجازت کرتے تھے کہ جیسے کوئی شخص معافی چاہتا ہے۔ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، تم میرے نام پر قرض لے لو، میں اسے اتار دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا خدا تعالیٰ نے آپ کو تکلیف نہیں دی کہ قدرت سے بڑھ کر کام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے اور ایک انصاری نے اپنے پاس سے کہہ دیا یا رسول اللہ خوب دیجیے، رب العرش مالک ہے، تنگ دستی کا کیا ڈر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، خوشی کے آثار آشکار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں مجھے بھی یہی حکم ملا ہے۔ عائشہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مبارک کی بابت کسی سے انتقام بدلہ نہیں لیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت کے رسموں میں سے میں نے کبھی کسی میں حصہ نہیں لیا، صرف 2 دفعہ کا ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بچا لیا۔ 10 برس کی کم عمر تھی، میں نے اس چرواہے سے جس کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا کہا کہ تم میری بکریاں سنبھالو، میں مکہ کے آبادی کے اندر جاؤ جیسے اور نوجوان کہانیاں کہتے ہیں اور سنتے ہیں، میں بھی کہانیاں کہوں اور سنو۔ اس ظاہر سے شہر مکہ آئے اور پہلے ہی دن جس گھر میں پہنچے تو وہاں دف اور مزامیر بج رہی تھی، اس گھر میں بیاہ تھا،
میں انہیں دیکھنے لگا، نیند نے غلبہ کیا، سو رہا۔ جب سورج نکلا تو آنکھ کھلی اور دوسری دفعہ اس ارادت نکلا تو اس طرح نیند لگ گئی اور وقت گزر گیا۔ اس دفعہ کے علاوہ کبھی رسم جاہلیت کا ارادہ نہیں فرمایا۔ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے خال، خد و خال اور آپ کے اخلاق اور آپ کے عادات کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل کے اس وقت میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات کے متعلق پڑھیں گے۔